الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه لظلوم جهولا صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ہے، علم ہے، عقل ہے اور اعمال کی توفیق ہے، بہت سے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اپنے احکامات کو جاری کرنے کے لیے ایک تو یہ انسان اور دوسری مخلوقات میں زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے۔ حق تعالیٰ نے ان احکامات کو پہلے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، پھر انسان پر پیش کیا تو قبول کر لیا۔ اس کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ اس کے اٹھانے سے زمین، آسمان، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس امانت کے بوجھ اٹھانے سے۔ اب یہ امانت ہے کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر اور انسانوں پر پیش کیا؟ ان میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین، آسمان، پہاڑ اور انسانوں پر جو پیش کیا امانت، وہ اللہ کی اطاعت اور فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ان مخلوقات پر پیش کی اور انسان پر یہ فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ امانتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے احکامات اور اللہ نے جو منع کیا، منہیات، یہ امانت ہے۔ تو یہ امانت اللہ نے پیش کیا اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ انسانوں کی جو امانت آپس میں جو ہے معاملات اور عہد و پیمان اور جو لین دین میں پیسے، یہ سب داخل ہے۔ تو گویا اللہ کا جو دین ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا مخلوقات کے حقوق سے ہو، سب داخل۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے وضو امانت ہے، غسل امانت ہے،
یہ چیزیں بھی امانت ہے، نماز امانت ہے، تو ان کو اللہ رب العزت نے ان مخلوق پر پیش کیا۔ اب یہ پیش کرنے کی جو بات ہے، کیسے پیش کیا؟ تو اللہ نے ان مخلوق کو بھی شعور دیا، سمجھ دیے، ان کو اختیار دیا تھا، غیر اختیاری نہیں کہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ زمین آسمان، چاند سورج، زمین آسمان اور ان پہاڑوں کو حق تعالیٰ نے کہا دیکھیے ہم اپنی امانت ان کو پیش کرتے ہیں، یہ دین ہے، اگر آپ ذمہ داری کو ادا کرو گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا، اور اگر آپ نے ان ذمہ داری میں کوتاہی یا کیا نہیں تو سزا دی جائے گی۔ پھر زمین آسمان اور پہاڑوں نے کہا اللہ ہمیں اختیار ہے، بس ہم نہ ثواب اور نہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے معذور۔ تو یہ منع کر دے، ان کو اختیار دیا تھا، غیر اختیاری نہیں، ورنہ جہاں حق تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار نہ دیا ہو وہاں پہ مان لیتے ہیں۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے کہا تھا ایتیا تعین کہ تم آتے ہو خوشی اور ناخوشی، تو کہ ہمیں اللہ آپ کے جو ہے بات کو خوشی سے مان لیتے ہیں۔ جہاں اختیار نہیں دیا وہاں تو مان لیا، لیکن یہاں ان کو اختیار تھا کہ اگر آپ ماننا چاہے تو مانے، نہ ماننا چاہے تو نہ مانے۔ تو یہ دین جو ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کہ ان کے سامنے بھی امانت پیش کی، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر ان کے اولاد انسانیت جو بعد میں بھی، تو یہ سب نے قبول کیا ہے کہ ہم اس دین پر چلیں گے اور دین پر عمل کریں گے۔ مسئلہ جو ہے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو جب پیش کیا تو کیا زبان سے جواب دیا، کیا ہے؟ تو اللہ ہر مخلوق جو ہے اللہ نے اس میں شعور رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی پاکی اور حمد کرتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی پہاڑ پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہتا ہے کہ تجھ پر کوئی گزرا کہ اللہ کا نام لیا ہو، مجھ پر گزرا ہے۔ تو یہ ان میں شعور ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مثلا اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، آدمی نکاح کرتا ہے میاں بیوی، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ اور ان کے ماں باپ، دادا دادی، ماں کی طرف سے تو نانا نانی، یا اولاد کے اولاد ہوگی، پوتے پر پوتے، یہ سب ہوتے ہیں۔ تو یہ دکھائی نہیں دیتا یہ رحم، لیکن حق تعالیٰ شانو نے جب پیدا کیا مخلوق تو یہ رحم آئی تھی حق تعالیٰ کے پاس، جو پناہ کی جگہ، وہ کہہ رہے اللہ سے کہا کہ پناہ کی پکڑنے کی جگہ ہے، تو حق تعالیٰ نے اس رحم کو کہا تھا جو تجھ سے تعلق رکھے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے میں بھی کاٹ دوں، یعنی رشتہ داروں سے جو تعلق توڑے گا حق تعالیٰ تعلق کو توڑ لیں گے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے گا وہ جوڑ لیں گے۔ وہاں بھی ہمارے طلبہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ رحم دکھائی نہیں، کیسے بولے؟ تو محدثین نے لکھا ہے ان کو مجسم جو ہے جسم دیا گیا، یا ان کی طرف سے فرشتے کو موکل یعنی وکیل بنایا، وہ ان کی طرف سے جو ہے کہہ رہا تھا۔ جو بھی شکل ہو، یہ حق تعالیٰ شانو نے
اس رحم کو یہ کہا، ایسے یہاں زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو حق تعالیٰ نے جب یہ دین کو پیش کیا، امانت کو، تو انہوں نے، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، تو کہا ہم برداشت کرنے سے عاجز ہیں، اور انسانوں پر یہ دین پیش کیا، قبول کر لیا، تو انہو ظلوما جہولا کہا کہ انسان جو ظالم اور جاہل ہے، کہ برداشت کرنے کے لیے، کہ برداشت کرے گا ان مشقت کو۔ اب یہ دین جو ہے حق تعالیٰ نے جب پیش کیا اور ہم سب نے قبول کیا ہے، اس دین میں جو چاہے ظاہری عمل ہو چاہے باطنی عمل ہو، ظاہر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، باطن میں شکر ہے، صبر ہے، توکل ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، ظاہری گناہ زنا ہے، لواطت ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، دھوکہ بازی ہے، ظلم ہے، خیانت ہے، باطنی گناہ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان سب سے ہمیں ان ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کا آرڈر، حکم دیا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو چھوڑو، اور پورے دین پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ ادخلوا بالسلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم دنیا میں ہر کام مکمل چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کپڑا بنانے جاوے ٹیلر کے پاس، تو ایسا تھا کہ آدھا آستین کٹا ہوا، ایک آستین بری ہو، یا ایک پائجامہ کٹا ہوا ہو، آدھا ہو، تو ایسا ببوچک جیسا کوئی آدمی جو ہے ان کپڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حق تعالیٰ بھی کچا دین نہیں کہ زندگیوں میں ہماری بددینی ہو، زندگیوں میں نماز نہ ہو، زندگیوں میں جھوٹ، دھوکہ بازی، تکبر، حسد، کینہ، ان ظاہری گناہ میں بھی ہم ملوث ہو۔ حق تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پاک اور صاف رہیں، اور ظاہری اور باطنی گناہوں کو سے ہم چھوڑ کر حق تعالیٰ کی طرف آویں۔ یہ امانت جو ہے یہ تو اتاری۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امانت اتاری، پھر قرآن کو ہم نے، قرآن کو جو اس کا یقین کیا، اور حدیثوں پر اس کو جو ہیں ان حدیثوں کو ہم نے سیکھا، یہ امانت جو ہے پھر اس میں ترقی کرنے لگی۔ پہلے ان ایمان کو آدمی اللہ دلوں میں پیش کرتا ہے، جب قرآن اور حدیث کی باتیں آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ ترقی کرتے ہیں۔ جیسے زمین کو آدمی بوتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو پھر یہ کھیت جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ ایسے حق تعالیٰ نے ایمان ہمارے دلوں پر پیش کیا، اب اس میں قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو ہم عمل کریں گے تو پھر یہ ترقی کرے گی۔ کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت میں کے لیے آدمی کی ترقی نہ ہو، اور کوئی حکم آدمی توڑے گا دنیا بھی جائے گی، آخرت جائے گی۔ مثلا یہی امانت داری، اس امانت کی جو بات کہ آدمی حدیثوں میں امانت داری میں مالداری، اور خیانت کرے گا تو غربت آئے گی، پریشانیاں آئے گی۔ ہم دونوں طرف کی باتیں سمجھے۔ ایک آدمی، ایک جوان آدمی حج میں گیا، ادھر انڈمان نکوبار طرف کا تھا، ذہین آدمی تھا، اور قرآن کا قاری بھی تھا۔ بیت اللہ میں پہنچا تو ایک تھیلی ملی،
اس وقت اس کا یہ حال تھا کہ بھوکے مر رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے دیکھا کہ یہ جو اٹھایا ہے امانت ہے، اس کو پہنچانا ضروری۔ پھر وہ تھیلی لے کر بیٹھا۔ 2-3 دن کے بعد ایک آدمی آیا، وہ پریشان تھا، پوچھا کیوں کہ ایک تھیلی میری کہ یہ کہاں چلے گا، یہاں سے ملی تھی۔ اس نے اس کا نام پوچھا، اس کی لڑکی جوان تھی، اس سے نکاح کر دیا، یہ پیسے بھی اسی دے دیا اس کے داماد کو۔ اگر وہ خیانت کرتا، لے لیتا، چھپا دیتا، اس کے مقدر میں تھی، اس نے صبر کیا تو اللہ نے حلال راستوں سے دیا۔ یہ امانت داری میں مالداری ہے۔ اور خیانت کریں، بہت سی خیانت آدمی گھر والوں کا، مثلا بھائی کا حق ہڑپ کر گیا، بہنوں کا کر گیا، خیانت کی جھوٹا حساب بتا دیا۔ کبھی کبھی اس سے آگے کہ آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی دکان ہے تو وہاں ہڑپ کر لیا، خیانت کی۔ آگے چلے ہم تو کوئی ممبر ہے نگر پالیکا کا یا پنچایت کا، حکومت کام کرے، اس میں کھا جاتے ہیں۔ آگے ہم چلے ضلع کے اعتبار سے، کوئی کلکٹر ہے یا حکومت کے منتظمین ضلع میں ہے، اور حکومت جو ہے پیسوں سے کام اس میں کھا جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے۔ ایسے اوپر جاوے، یہ تو دنیا داری کی بات اور دنیاوی لیول۔ دینداری میں بھی اگر ایسا کرے، دینی شعبوں میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ہاسپٹلیں ہیں، مسافر خانہ ہے، جن میں مسلمانوں کے مالوں سے بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بھی نہیں ہوتا اور کھا جاوے۔ مثلا ایک آدمی کسی ٹرسٹ کا چیئرمین بن گیا، اس کا پیسے بھی نہیں ہیں، اس میں خیانت کر رہا ہے، تو ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ بلاؤں کو دعوت دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زید بن رفاع رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے ایک غلام دیا تھا، مدعم نام کا غلام۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، آپ کا خادم تھا نبی علیہ السلام کا، کسی نے تیر مارا، شہید ہو گئے۔ لوگ بشارت دینے کے لیے نبی علیہ السلام کو کہ یہ تو مبارک ہے کہ آپ کا غلام اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں اس کے بدن پر ایک آگ کی چادر دیکھ رہا ہوں، مال غنیمت میں چوری کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا خادم ہے اور ان میں مال غنیمت میں ان کا حصہ ہے، ایسا نہیں۔ مجاہدین کے حصے ہوتے ہیں مال غنیمت میں، ان حصہ ان کا تھا اور ان میں لوگوں کے بھی حصے آ گئے تھے۔ ان کے باوجود نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں اس کے جو بدن پر آگ کی چادر دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان کے مال کو تلاش کیا تو چادر نکلی، اس کو مال غنیمت، مال بیت المال میں جمع کر لی گئی۔ تو یہ خیانت جو آدمی کو دوزخ میں لے جاتی، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم اپنے گھر کا کھا گئے، ہمارے بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ، یا کوئی ذمہ دار ہے وہ اسی لائن کے اوپر کھا گیا۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اللہ کو جیسے اللہ نے دیا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں پہنچا، ایک آدمی خیانت کیا، کروڑوں روپیہ کی، ہاسپٹل میں پہنچا دیا، ایک ایک دن کا لاکھوں روپیہ جا رہا، یہ سارے مال چلا جاتا ہے، آدمی بھیک مانگتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتے ہیں، پھر وکیل کھا جاتے ہیں، پولیس کھا جاتے ہیں، اور یہ مال چلا جاتا ہے، اور لوگوں کے حقوق رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو زکوٰۃ کا مسئلہ رہتا ہے کہ ان خیانت کے ذریعے بہت سوں کی زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو امانت میں ایک امانت یہ بھی ہے، لوگوں کے حقوق، اس کو بھی مفسرین نے لکھا ہے
اس کو ہم اب یہ ہلاک حدیث میں ہے، یہ امانت کو اتاری، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھا جانے کی، امانت کیسے اٹھ لیا جائے گی؟ ایک آدمی سو جاتا ہے اور اس کو جو ہے نشان لگ جاتا ہے دل پر۔ نبی علیہ، یہ صحابی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آگ کا انگارہ آدمی گھٹنوں پر سے ڈالے تو جہاں لگے گا وہاں پھول جائے گا، پہلے تو دبا لگے گا پھر پھول جائے گا، اور اس میں کچھ نہیں، پانی ہوگا، نجیس پانی ہوگا۔ کہ دنیا میں خائنوں کو اور دنیا میں جو ہے خیانت خوروں کو، جس کو لوگ امین سمجھیں گے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اظرفہ، اس کو بہت زیادہ حسین، عاقلہ، بہت بڑا عقل مند، لیکن حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں رائی کے دانوں کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان نکل جاتا ہے جب آدمی حرام کھاتا ہے اور پھر اس کو حلال سمجھ کر کھا لیتا ہے۔ تو حرام کو، جب یہ حرام لعنی ہی ہے، جب آدمی خیانت ہے، چوری ہے، دھوکہ بازی ہے، ظلم ہے، سود ہے، ان چیزوں کو اگر کھانے لگ جاوے تو دل سے اس کی کراہیت بھی نکل جاتی۔ تو یہ امانت کے اٹھنے کی بات، جہاں محدثین نے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے اعلیٰ درجے کو بیان کیا، پھر ایمان کو گھٹتے گھٹتے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جب ایمان، یہ دین جو ہے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ترقی دی گئی، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے، سو جانے کا ایسا نہیں کہ دبا پڑ جاتا ہے، بلکہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ان گناہوں کے نتیجے میں آدمی کے دل سے ایمانی قوت اور اللہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا ہر مجرم اور اللہ کا ہر ناراض کرنے والا بڑے خطرے میں ہے۔ ایک پتنگ ہے، ایک آدمی اڑا رہا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو پتہ نہیں کون سے جنگل میں وہ گرے گی، کون سے درخت سے ٹکرائے گی۔ ایسے اللہ کو ناراض کرنے والا کا تعلق خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو بیماریوں میں ڈال دے، اس کو جو ہے پریشانیوں میں ڈال دے، بلاؤں میں ڈال دے، ہر وقت خطرے کی گھنٹی۔ اس لیے ان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دنیا کے جو حالات اس وقت تغیر اور تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل معصوم ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ ایک مؤذن تھا، پرانے زمانے میں تو لائٹ تھی نہیں ایسی، تو آدھی رات کو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تب مؤذن نے دیکھا کون ہوگا، کھولا، ایک آدمی رو رہا تھا، تو اس کو اندر آ کے مجھے سونا ہے تو سونے دیا۔ صبح میں فجر کی اذان ہوئی، جیسی اذان ہوئی پولیس آئی، دونوں کو پکڑ گئی۔ تیسرے دن مؤذن نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو نیکی کا کام کیا کہ اس کو تو جگا دی اور تو نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ تو ایک مرتبہ جنگل میں گزر رہا تھا، ایک ٹڈی اڑ رہی تھی، تو نے اس کو پکڑا، کانٹے کو لیا اور زمین میں اس کو ٹھونس لیا، یہ 3 دن تک تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ہمارا انصاف ہی کا تجھے بھی ایسا مار دیا جائے، ہم نے تجھ پر فضل کیا کہ تجھے خالی جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا۔ تو بہت سی مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی کرنے گیا پکڑا گیا، یہ دھوکہ ہوتا ہے، کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دھوکے میں نہ رہے، ہر وقت حق تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں کہ ہم اپنا تعلق خدا سے صحیح کر لیں۔ اس لیے میں نے جو آیتیں پڑھی، اس میں اللہ نے اس امانت، یہ دین کو لوگوں کے دلوں میں پہلے تو زمین آسمان پر پیش کیا اور پہاڑوں پر، پھر انسان پر پیش کیا۔ تو ہمیں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیندار بنیں، بددین نہ بنیں۔ جتنی ہماری ذمہ داری ہے، امانت داری سے زندگی میں امانت دار رہے، خیانت نہ کرے۔
تو اس میں یہ دین جو ہے اس امانت میں دین بھی داخل ہے، اخلاق جو ہے مخلوق کے حقوق بھی داخل ہے اور اللہ کے حقوق بھی داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کل جو فلسطین میں اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، حق تعالی سامنے مسلمانوں کی بھرپور مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سے عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شوہر نصیب فرمائے، ان بچوں کا اللہ تعالیٰ حامی اور مددگار بن جائے، ان کی بہترین تربیت فرمائے، اور یہ جنگ ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔